صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سب کو معلوم ہوگا بہت بڑے اللہ کے ولی پیران پیر غوث پاک، بولو کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ جیسے کل کیسے چاند نظر آیا اور آپ نے دیکھا ہوگا سب موبائل پر پھٹاپٹ پھٹاپٹ چاند ہو گیا چاند ہو گیا چاند ہو گیا، بلکہ چاند کے فوٹو بھی نکالے، چاند کے فوٹو بھی نکالے، اور مطلب ہے کہ چاند ہو گیا۔ تو وہاں بغداد میں بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ رمضان کا چاند ہو گیا۔ اب کوئی صاحب آئے اور آ کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، عالم بھی تھے، مجدد بھی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے۔ کسی نے آ کر کہا حضرت رمضان کا چاند ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا بہت مبارک ہو، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہمارا بھی قبول کرے، تمہارا بھی رمضان قبول کرے۔ بہت خوشی کی بات ہے رمضان کا چاند دیکھ کر آپ نے مجھے بتایا۔ وہ آنے والے نے کہا مجھے یہ پوچھنا ہے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ بولو رمضان کو رمضان۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کل کب جواب دوں گا؟ یعنی آج تراویح ہو جائے گی، کل فجر کی نماز میں جواب ملے گا۔ یہ کہا وہ شخص تو چلے گئے۔ اب جتنے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹوڈنٹس تھے وہ حیران ہو گئے کہ ہمارے استاد نے جواب کیوں نہیں دیا، حالانکہ یہ تو ہم کو بھی معلوم ہے اور ہم نے تو ان کے پاس ہی سیکھا ہے کہ رمضان کے معنی آتے کسی چیز کو جلانا، جلا کے راکھ کر دینا اور پھر ہوا میں اڑا دینا۔ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، راکھ کر دیتا ہے اور اس کو ہوا میں اڑا دیتا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ آدمی کو جواب دے دیتے۔ آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ کل صبح میں آنا؟ کچھ آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت آپ کو تو معلوم ہے، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ فرمایا ایک لمبا زمانہ ہو گیا، اب کسی کو بھی جواب نہیں دیتا جب تک خواب میں اپنے نبی سے مشورہ نہیں کر لیتا۔ خواب میں اپنے نبی سے مشورہ کر لیتا ہوں، پھر کسی کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ دوسرے دن فجر کی نماز، چونکہ آپ تو جامع مسجد کے امام تھے، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ خود پوچھتے ہیں بھائی کل جو سوال کر رہا تھا وہ یہاں موجود ہے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ تو صاحب کھڑے ہو گئے، کہا میں نہیں آپ کو پوچھا تھا، کہا آگے آ جاؤ، جواب مل گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ کہا رمضان، بولو ساتھ میں بولو، 5 حروف ہے۔ دیکھو رمضان میں حروف کتنے؟ نمبر 1 را، پھر میم، پھر ضاد، پھر الف اور پھر نون۔ کہا 5 حروف ہے جس میں سب سے پہلا حرف ہے را۔ رمضان کو رمضان میں راہ سب سے پہلے اس لیے آئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ پہلے 10 دن آئیں گے وہ رحمت والے ہوں گے۔ بے راہ سے رحمت، یعنی پہلے جو 10 دن آئیں گے بولو وہ، چلو اس کے بعد کیا حرف ہے؟ بولو بولو جلدی بولو جلدی بولو۔ میم۔ میم کے معنی مغفرت، یعنی دوسرے جو 10 دن آئیں گے وہ مغفرت والے ہوں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ضاد۔ ضاد کے معنی ضمانت، گارنٹی۔ اور تیسرے 10 دن آئیں گے اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی لے لی کہ آخری عاشرہ رمضان کا آئے گا، اللہ میرے تمام امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تو پہلے راہ سے پہلے 10 دن، میم سے دوسرے 10 دن مغفرت، اور وعد سے تیسرے 10 دن ضمانت جہنم سے آزادی کی۔ اور اسی کو حدیث پاک میں بھی فرمایا، آپ کہہ دینا سبحان اللہ، بول دو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولہ رحمت واوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے پہلے 10 دن آ گئے، اللہ نے رحمت نچھاور کر دی جس میں ہم داخل ہو گئے۔ دوسرے 10 دن آئیں گے، بولو انشاءاللہ اللہ اپنی مغفرت کے پروانے تقسیم کرے گا، اللہ مغفرت کے پروانے تقسیم کرتا جائے گا۔ اور آخری 10 دن آئیں گے، بولو انشاءاللہ ہر امتی کو اللہ جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تو را سے رحمت، میم سے مغفرت، ضاد سے جہنم سے آزادی کی ضمانت۔ اب کتنے حروف رہ گئے؟ 2۔ ایک الف، الف کے معنی الفت، بولو کیا؟ الفت، یعنی یہ مہینہ الفت کا مہینہ ہے، محبت کا مہینہ ہے۔ دیکھو ایک فرق ہے، الفت اور محبت دونوں میں بہت فرق ہے، اس لیے الف سے الفت کہا،
محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت اس کو کہتے ہیں بھائی میں آپ سے محبت کر رہا ہوں، ہاں کر رہا ہوں، بے شک آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، ہر مومن دوسرے مومن سے محبت کرتا ہے۔ بھائی کبھی آپ نے لا کر میرے کو ہدیہ دے دیا، کبھی میں نے آپ کو ہدیہ دے دیا، کبھی میں نے کہہ دیا بھائی یہ کڑیا کوئی مسجد کا فلاں صاحب بہت اچھے ہیں، اس نے کہہ دیا او قاری احمد علی آتے بہت اچھے ہیں، یہ محبت ہے۔ بولو یہ محبت۔ الفت کس کو کہتے ہیں؟ یہ مہینہ الفت کا ہے، محبت کا نہیں۔ الفت کس کو کہتے ہیں؟ سلمن قطعک، سلمن قطعک واعف عمن ظلمک۔ الفت کی تعریف ڈیفینیشن یہ ہے اس کے ساتھ رشتہ جوڑ جس نے تیرے ساتھ رشتہ توڑ دیا ہے، اس کو معاف کر دے جس نے تجھ پر ظلم کیا ہے۔ یہ اصل معاملہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ رمضان ماشاءاللہ آ گیا، آج تہجد بھی پڑھی ہوگی، بولو انشاءاللہ، اور فجر بھی پڑھی، بولو ماشاءاللہ جماعت کے ساتھ، اور اس کے بعد میں سحری بھی اس سے پہلے ہوئی اور اب افطاری بھی ہوگی، بولو انشاءاللہ۔ یعنی بالکل اکارڈنگ ٹو رول اینڈ ریگولیشن آف شریعت نے جو کہا ہے رمضان میں اتنے بجے سحری کرنا، ہم نے سحری کی، بند کرنا ہم نے بند کر دیا، اور اس کے بعد میں پھر فجر کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد بھوکے پیاسے ابھی تک بھوکے پیاسے مغرب تک میں رہیں گے، بالکل رول اور ریگولیشن میں ہے۔ لیکن یہ سوچو کہیں ایسا تو نہیں کہ میری ماں مجھ سے ناراض ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کئی زمانہ ہو گیا اپنے کوئی رشتہ دار سے بات نہیں کرتا ہوں، اپنے چچا سے، اپنی خالہ سے، اپنی پھوپھی سے، کیا میں اپنے باپ سے تعلق توڑ کے تو نہیں بیٹھا ہوں؟ کیا میں اپنے چچا کو ناراض کر کے تو نہیں بیٹھا ہوں؟ اور اگر دماغ میں فوراً آئے گا رمضان مہینہ میں چچا سے بات نہیں کرتا، ارے میں اپنی سگی ماں کے پاس نہیں جاتا، ارے میں اپنے سگے ابا کے پاس نہیں جاتا، ارے میری ماں مجھ سے ناراض، ارے میرے ابا مجھ سے ناراض، فوراً ہمارے دماغ میں آئے گا تو ہمارا نفس ہم کو کہے گا غلطی تیری تھوڑی ہے، اس کی غلطی ہے، اس کو آنا ہو تو 10 مرتبہ معافی مانگنے آوے، 10 مرتبہ آ کے میرے کو کہے، تب جا کر میں معاف کروں گا۔ تو حدیث پاک میں آیا جیسا میں نے آپ کو بتایا، الف الفت والا معاملہ ہے، یہاں انتظار نہیں کرنا ہے، سل من قطع، جس نے تجھ سے ناتا توڑا ہے اس سے ناتا جوڑ لے، اور جس نے تجھ پر ظلم کیا ہے اس کو معاف کر دے۔ تو بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور خاص کر کے میرے پیاروں دیکھو، آج میں تو بہت افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ گئے رمضان میں ابا تھے، اس سے پہلے والے رمضان میں، اس سے پہلے والے رمضان میں اماں تھی، یہ سال نہ رمضان شروع ہوا، کل چاند دیکھا، نہ ماں ہے نہ ابا ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں لکھا، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ 2 فرشتے رکھے، اللہ 2 فرشتے رکھے، اور اللہ صبح میں فجر کے بعد وہ 2 فرشتے کے کو پوچھتے ہیں کہ فلاں جوان کو پہچانتے ہو؟ بھائی جیسے ہمارا انڈیا میں فلاں جوان کو پہچانتے ہو، حالانکہ اللہ کو سب معلوم، اللہ ہم کو پہچانتے، لیکن پھر بھی اللہ 2 فرشتوں کو کہتے وہ جوان کو پہچانتے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہاں اللہ تو نے ہم کو مقرر کیا ہے تو ہم پہچانتے۔ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ تو تھوڑی دیر میں فرشتہ آ کر کہتے ہیں اللہ ہم نے پوری انکوائری کر لی، اللہ ماں بھی بہت خوش ہے، ابا بھی بہت خوش ہے، ماں بھی قدم قدم پہ دعا دیتی ہے، ابا بھی قدم قدم پہ کہتے ہیں میرا بیٹا۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں میری عزت کی قسم جاؤ اس جوان کے لیے روزانہ صبح میں جنت کے 2 دروازے کھول دو۔ روز صبح میں جنت کے کتنے دروازے؟ اور اگر وہی فرشتہ آ کر کہتے ہیں کہ نہیں اللہ ماں کو ڈانٹتا ہے، اللہ ماں کو گھر میں چین سے رہنے نہیں دیتا، ماں کو گالی بھی دیتا ہے، بلکہ کتنے دن ہو گئے ماں کو ملنے بھی نہیں جاتا، باپ کو دور سے دیکھتا ہے تو راستہ بدل دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو کہتے ہیں میری عزت کی قسم روز صبح ہو یہ نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے، ارے حج پہ حج کرے، لیکن روز صبح 2 جہنم کے دروازے کھول دینا ہے۔ اس لیے میرے پیاروں یہ الفت کا مہینہ، اور الفت شروع ہوتی ہے اپنے امی اور اپنے ابا اور اپنے گھر والوں سے شروع ہوتی ہے۔ خیر رمضان میں راہ سے مطلب ہے کہ پہلے 10 دن رحمت والے میم، دوسرے 10 دن مغفرت والے غاد، تیسرے 10 دن جہنم سے گارنٹی ضمانت آزادی کی، اور نمبر 4 الف سے الفت۔ اور کیا ہے اگر یہ چاروں پر مل گئے
پہلا عشرہ بھی اچھا گزر گیا، دوسرا عشرہ بھی، تیسرا عشرہ بھی، الفت بھی ہو گئی، جن سے بات نہیں کرتا تھا خود جا کے معافی مانگ لیا، بھول گیا کہ اس نے مجھے ستایا تھا، بھول گیا کہ اس نے مجھے گالی دی تھی، بھول گیا کہ اس نے مجھے تماچا مارا تھا، بھول گیا کہ اس نے میرے ساتھ بدسلوکی کی تھی، بھول گیا کہ اس نے وراثت میں میرے کو حق نہیں دیا تھا، بھول گیا کہ اس نے سب کے سامنے میرا انسلٹ کیا تھا، جا کے معافی مانگ لی۔ آخر میں نون ہے، اللہ کہتے ہیں یہ نون کا مطلب ہے نور خداوندی، میں تیرے دل کو اپنے نور سے منور کر دوں گا۔ یہ ہے رمضان میرے پیارو۔